محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آپ حضرات نے صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب سورہ فتح کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے فرما کر واپس تشریف لے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپسی کے سفر پر سورہ فتح نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح واضح عطا فرمائی ہے، فتح مبین عطا فرمائی ہے، واضح فتح عطا فرما دی۔ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے، تمام شرائط کافروں کی مانی گئیں، مسلمانوں کی نہیں مانی گئیں، تو لہٰذا مسلمانوں نے شکست کھائی ہے اس میدان میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، واضح فتح عطا فرمائی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، فائدہ مند سمجھتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، لیکن نتیجے کے طور پر وہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں۔ واقعات کے نتیجے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کون سی بات بہتر ہے، جنگ بہتر ہے یا صلح بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح عظیم قرار دیا، واضح فتح قرار دیا، کہ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے فتح مکہ عطا فرما دی، مکہ فتح ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ انعام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی، دوسرا انعام عطا فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے کسی پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ عصمت خاصہ ہے نبوت کا، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ نہیں ہو سکتا پیغمبر۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دیں۔ تو خطاؤں سے مراد کیا ہے؟ خطاؤں سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گناہ نہیں ہو جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ 2 کام ہوتے ہیں، دونوں جائز ہوتے ہیں، ایک صورت بہتر ہوتی ہے دوسری صورت سے، اس کو کہتے ہیں کہ ترک اولیٰ کا صدور، جو بات بہتر تھی اس کو چھوڑ دیا، دوسری بات اختیار فرمائی، وہ بھی جائز تھی ناجائز نہیں تھی، لیکن یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معمولی چیز کو بھی اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے، خطا سمجھتے تھے، اس لیے استغفار پڑھتے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ خلاف اولیٰ کا ترک کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام اپنے لیے نامناسب سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذنب سے تعبیر فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں، کسی اور کو پیغمبر کی طرف گناہ منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ پیغمبر گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو خلاف اولیٰ بات ہوئی ہے، یہ بھی آپ کی اگلی پچھلی تمام باتیں ہم نے معاف فرما دی ہیں۔
یعنی آج سے پہلے جو کچھ ایسی بات ہوئی ہے وہ بھی معاف فرما دی، آئندہ زندگی کے آخر تک ایسی کوئی بات ہو جائے گی تو وہ بھی ہم نے پہلے معاف فرما دی، مغفرت کا وعدہ فرما دیا اللہ تعالیٰ۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور ہم نے تاکہ ہم اپنی نعمت آپ پر مکمل فرما دیں، اس لیے آپ کو فتح عطا فرمائی کہ ہم اپنی نعمتیں آپ پر مکمل فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے بندہ جتنی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ لطائف ہوں، مراقبات ہوں، مقامات ہوں، منصب ہو، ولایت ہو، اللہ کا قرب ہو، جتنے بندہ اللہ کے دربار سے مقامات لے سکتا ہے، جتنا قرب لے سکتا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرما دیا۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں عطا فرما دی۔ کوئی ایسا منصب نہیں، ایسا مقام نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر میں نے آپ پر نعمتوں کی تکمیل فرما دی ہے، آپ پر نعمتیں مکمل فرما دی ہیں، ہر نعمت آپ کو عطا فرما دی ہے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم نے آپ کو، اور اس لیے یہ فتح عطا فرمائی تاکہ ہم آپ کو سیدھے راستے پر لے چلیں، سیدھے راستے پر لے چلیں۔ اللہ کا پیغمبر تو پہلے سے سیدھے راستے پر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے صراط مستقیم پر گامزن تھے، پہلے سے سیدھے راستے پر تھے۔ پھر اس کا کیا مطلب کہ ہم آپ کو سیدھے راستے پر لے چلیں؟ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں، خاص کر امیر محمد اکرم عوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، اکرم التفاسیر میں، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس فتح کے ذریعے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مدینہ منورہ میں ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد قائم فرما دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، مشن تھا کہ ہماری ایک الگ آزاد اسلامی ریاست قائم ہو جائے جس میں ہم اسلام نافذ کریں اور مسلمان اسلام کے نظام کے مطابق آزاد زندگی گزار سکیں۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اسی فتح کے ذریعے پورا فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن طریقے سے جب صلح ہو گئی، حملے ختم ہو گئے، جنگ قریش کے ساتھ ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، عظیم کامیابی تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنا یہ سب سے اہم کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کی برکت سے قائم فرما دی۔ تو یہ بڑے بڑے انعام اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کی برکت سے عطا فرمایا۔ فتح مکہ بھی صلح حدیبیہ کی برکت سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمی بیشی تھی اس کو معاف فرمایا صلح حدیبیہ کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات کی تکمیل فرما دی صلح حدیبیہ کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ جیسی اسلامی ریاست قائم فرما دی صلح حدیبیہ کی برکت سے۔ اس لیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا فرما دی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کریمہ کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔